بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر ایک فیشن آیا کہ اگر کوئی صاحب یا صاحبہ، اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں مرد ہوں اور مردوں والی جسمانی خصوصیات اس کے پاس نہیں ہیں، تو اس کو، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا دعویٰ ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد تسلیم کیا جائے۔ اور اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ میں خاتون ہوں اور خاتون جو ہے اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اور لیکن وہ آپریشن کرا کے خاتون بننے کا دعوے دار ہے، تو اس کو بھی خاتون ہی تسلیم کیا جائے۔ اس کو LGBT کہا گیا کہ یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ کون سی جنس اختیار کر، اور اس بنیادی حق کا پھر نتیجہ گزشتہ اولمپکس میں سامنے آیا، جب مختلف کھیلوں کے اندر لڑکے اور مرد جو تھے وہ خواتین کے نام کے اوپر اندراج کروا کر جب میدان میں اترے، تو جو اصلی خواتین تھیں وہ چیخ پڑی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت کا ہاتھ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں، یہ مرد کا ہاتھ۔ لیکن چونکہ وہ اپنے اس کے وکٹم تھے، اس کا انہوں نے بھوگ نہیں گھتا، اس کا انہوں نے ذکر کوئی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ان کے میڈیا نے اس کے اوپر تنقید کوئی نہیں کی، کم از کم میری نظر سے تو نہیں گزری۔ لیکن ایک دفعہ جب واک آؤٹ کیا وہ خاتون نے، وہ کراٹے میں جو لڑ رہی تھی ایک مرد کے ساتھ، وہ رو پڑی بیچاری۔ اس نے کہا یہ عورت نہیں ہے جس کے ساتھ میں لڑ رہی ہوں، میں اولمپکس تک پہنچی ہوں، میں یورپین چیمپئن ہوں، میں فلانی چیمپئن ہوں، یہ عورت نہیں ہے، یہ مرد ہے جس کے ساتھ مجھے آپ نے لڑا دیا۔ اور روتی ہوئی وہ واک آؤٹ کر گئی بیچاری، رو پڑی وہ وہاں پہ بیٹھ، ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ تو دہل گیا پورا یورپ، اولمپکس تھے نا جی، فائنل کی بات تھی، اولمپکس کے اندر وہ خاتون واک آؤٹ کر گئی روتی ہوئی۔ تو جب اس طرح کا عالمی سطح کے اوپر جب کوئی منظرنامہ بنتا ہے تو پاکستان میں بھی، چونکہ ہمسایوں امریکیوں کا منہ لال ہوتا ہے، اسی پٹ پٹ کے کر لینا ہے، پنجابی کا محاورہ ہے، امریکیوں کا منہ لال ہے اسی پٹنا شروع کر دینا تاکہ ساڈا منہ بھی لال ہو جائے۔ تو وہ جو تھا وہ ہم نے لال کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا کی حکومت تھی، انہوں نے جناب LGBT کا قانون پاس کرا دیا۔ وہ جو تھی وہ رنگ برنگے بالوں والی، کیا نام تھی، شیری مزاری جگیردارنی جو تھی، جنہوں نے لوگوں کی زمینوں کے اوپر، کئی نسلوں سے آباد لوگوں کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کیا، اور ان کی صاحبزادی کو آج کل انسانی حقوق سوجے ہوئے ہیں، وہ تھیں۔ انہوں نے جناب بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ قانون پاس کروایا۔ اس کے خلاف ایک خواجہ سرا جو تھا، اس کا نام کشش ہے، اور وہ کشش جو تھی وہ عدالت میں چلا گیا اور فیڈرل شریعت کورٹ میں گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ یہ پوائنٹ آف ویو لیا کہ دیکھیے ایک جسمانی معذوری ہے جس کے اندر ایک بچہ یا بچی پیدائشی طور پہ اس کے اندر دونوں صلاحیتیں، مردانہ بھی اور زنانہ بھی، اور دونوں انکمپلیٹ ہوتی۔ مجھے جلیل الرحمان صاحب یاد آ گئے، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہوتے تھے، رپورٹر تھے، ہائی کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، اور 90 کی دہائی کی ابتدا ہے، انہوں نے ایک کیس کا بہت پیچھا کیا۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی جو فیمیل تھی لیکن جسمانی طور پہ مکمل نہیں تھی، تو ان کو محلے کے اوباشوں نے اٹھا کر ان سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو اس خاتون کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جناب جو تھا وہ اس کے خلاف ریپ کا مقدمہ ہوگا یا اس کے خلاف قتل کا مقدمہ ہوگا، اس نقطے کے اوپر جو سوال تھا، اور اس لڑکے کی ضمانت، اس اوباش لڑکے کی ضمانت ہائی کورٹ میں آئی، اور جلیل الرحمان صاحب جو ہیں، اگر وہ اپنا سارا جرنلزم اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو یہ کیس جو انہوں نے رپورٹ کیا تھا یہ ان کے پورے کیریئر پہ بھاری ہے۔ تو اس میں اس کی ضمانت بھی مسترد ہوئی، اور اس کے خلاف میرا خیال شمیم صاحب تھے، کوئی جج صاحب، بہت خوبصورت آدمی تھے، وہ انہوں نے وہ کیس ٹیک اپ کیا اور ٹھوک کے جناب وہ ضمانت کینسل کی۔ مجھے یاد ہے جلیل صاحب نے اس کیس کو فالو اپ بہت پراپرلی اور مؤثر طریقے سے کیا تھا، پھر لوور کورٹ میں گیا، وہاں پہ بھی اس کو فالو اپ کرتے رہے، اس کو انجام تک پہنچا کے واپس پہنچے تھے۔ آج کل کینیڈا میں پائے جاتے ہیں نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ برف پہ کھیلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت دے اور لمبی عمر عطا کرے۔ خیر، لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ یہ جسمانی معذوری جو ہے وہ مردانہ سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، زنانہ سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت میں یہ 90 کی دہائی کی ابتدا کی بات ہے، میرا خیال ہے 89 90 یا 91 کی بات ہے، اور اس وقت میرے علم میں یہ آیا کہ یہ معذوری
خواتین کی طرف، بچیوں کی طرف بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہماری بیٹیاں بھی یہ پروگرام دیکھتی ہیں تو میں بس اس کی مزید بھی وضاحت کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ گل اصل اجے آنی ہے، تسی غور نال سننی، تسی کہنا دادا اج کیڑا میرا مطلب میڈیکل باکس کھول کے بیٹھ گیا، نہیں گل اجے سن لی آپ۔ تو وہ جناب جو ہے وہ کشش صاحبہ جو تھیں یا کشش صاحب جو تھے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے اور فیڈرل شریعت کورٹ نے ان کا موقف درست تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جنس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، کشش کا نقطہ نظر تھا یہ جسمانی معذوری ہے اور اس کو جسمانی معذوری کے طور پہ ہی ڈیل کیا جائے، ان میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ سے جیت گئے۔ اس وقت کی حکومت نے فوری طور پہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دی اور یوں معاملہ دب گیا۔ اچھا، اب جہاں سے یہ برائی پھوٹی تھی یا جن کے کہنے کے اوپر، جن سے ڈالر پکڑ کر، پیسے پکڑ کر پاکستان میں کچھ این جی اوز نے یہ دھندا کھولا تھا، ان این جی اوز کا دھندا تو اس دن بند ہو گیا جس دن ٹرمپ نے آگے کہا کہ دیکھیں ٹرمپ کی بہت ساری باتیں اپریشیٹیبل ہیں نا، ان میں سے ایک یہ انہوں نے کہا ہے کہ چول بازی لائی ہوئی ہے، مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے، مسئلہ تو تہاڈی ایسی تیسے ایل جی بی ٹی والے ہو۔ تو ایل جی بی ٹی والے دوڑے وہاں سے، آج کل انہیں یورپ میں پناہ ملی ہوئی ہے، اور یورپ کا جو حال روس نے یوکرین کی جنگ میں کر دیا ہے، اس کے بعد اب ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے فضول کاموں کے اوپر لوگوں کو دے سکیں۔ تو یوں یہ ایل جی بی ٹی والا معاملہ جو ہے یہ ڈنمارک اور اسکینڈینیویا کی حکومتوں نے ریورس کر دیا۔ انہوں نے کہا چول بج گئی سی ساڈے کولوں، اے ہم بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ انہوں نے کہا جی غلطی ہو گئی ہم سے، مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ یہ اولمپکس کے بعد میں نا، یہ جو پچھلے اولمپکس جو تھے، میں لندن اولمپکس میں ہوا تھا، اس کے بعد بھی شاید اولمپک ہو گئے کوئی، تو وہ جو ہے اس کے اندر جن ملکوں سے یہ خناسیت یا یہ خباثت شروع ہوئی تھی انہوں نے توبہ کر کے ریورس مار دی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے پاکستان کے اندر یہ معاملہ جو ہے، اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ میں ابھی تک وہ زیر سماعت ہے، ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو اپیل ہے وہ جانی ہے فیڈرل شریعت بینچ کے ججز کے پاس، اور فیڈرل شریعت بینچ کے اندر ججز جو ہے وہ حکومت نے تقرر ہی نہیں کیے، یا کوئی اس قابل پہنچا ہی نہیں ہے جس کو شریعت کی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہو تو اس جج کو اس بینچ میں لگا دیا جائے، تو اس لیے وہ کیس ٹیک اپ نہیں ہو رہا۔ اب سنا ہے آئینی عدالت کے اندر ٹیک اپ ہوگا۔ یہ جو ساری کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اس کے سائیڈ بائی سائیڈ بھی ایک کہانی چل رہی تھی۔ جیسے یہ قانون شیریں مزاری صاحبہ نے پاس کرایا تو انہوں نے 34 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے، اچھا کسی شی میل ایسوسی ایشن یا کس کو۔ اب گزشتہ دنوں وفاقی حکومت نے بری امام کے علاقے میں آپریشن کلین اپ کیا اور ناجائز تجاوزات جو تھیں وہ ہٹائیں، تو پتہ چلا کہ وہ جو ان کا دفتر تھا وہ بھی ناجائز تجاوزات میں ہے۔ سی ڈی اے کی طرف سے اس کی جگہ کی کوئی الاٹمنٹ قانونی یا غیر قانونی ان کے پاس موجود نہیں تھی، انہوں نے اڑا کے وہ مارا۔ اور جب اڑا کے وہ مارا اور وہ ریکارڈ شکٹ لے کے بھاگ گئے تو سوال پیدا ہوا کہ وہ 34 کروڑ روپے جو جاری ہوئے تھے وہ کہاں گئے؟ ایک کشش جڑی ہے، کشش ملک ہے شاید، کشش صاحب یا صاحبہ جو ہیں وہ یہی بات وہاں پہ لے کے پہنچی ہیں، پائن ساڑھے نہ تے پیسے کھا گیا عمران خان، 34 کروڑ روپیہ حکومت کے خزانے سے جاری ہوا، گیا کدھر؟ کیونکہ وہاں پہ تو وہ جال سازی سا ایک کمرہ سا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں پہ شیمیل ایسوسی ایشن کا دفتر ہوگا، وہ دفتر کلین اپ کر دیا، وہ بندے غائب ہو گئے، ایڈریس بھی ختم ہو گیا۔ تو اب آڈٹ کس کا کریں گے اور کیوں کریں اور کہاں سے کریں؟ بھائی عمران خان لوگوں سے بھیک مانگ کے کھاتا ہے، رشوت لے کے کھاتا ہے، ماں کے نام پہ لیتا ہے، لوگوں کے بچوں کے نام پہ لیتا ہے، کینسر کے نام پہ لیتا ہے، وہ خسرے کے نام پہ لے کے بھی کھا وہ خواجہ سراؤں کے نام کے اوپر وفاقی حکومت کی 34 کروڑ روپے گرانٹ کی کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ معاملہ ٹیک اپ ہو جانا ہے، آئینی عدالت بن گئی ہے اور مجھے لگتا ہے آئینی عدالت میں لگنا ہے۔ کشش نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھانا ہے کہ پہلے 34 کروڑ کتنے گیا، پہلے سانو تو یہ دسو۔ ہمارے نام کے اوپر لوگ لفافہ پکڑ کے کھا جاتے ہیں، کشش کے ساتھ بھی وہی ہاتھ ہو گیا، ہمارے نام کے اوپر 34 کروڑ روپے عمران احمد خان نیازی کی حکومت کھا گئی۔ اور عمران احمد خان نیازی جو تھے اس نے 2 منشی بٹھائے ہوئے تھے پیسوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے، ایک گوگی
اور دوسری بشرا۔ دونوں پیسے کہاں سے آئے، کدھر کو جا رہے ہیں، اس کا باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے تھے بھائی ہدایت اللہ، انہوں نے کے رکھا ہوا تھا جو انہیں آگے اندر کی خبریں بتاتا تھا۔ تو 34 کروڑ روپیہ عمران احمد خان نیازی خواجہ سراؤں کے نام کے اوپر جاری کر گیا، جس کا آگے کوئی نام و نشان نہیں مل رہا۔ میرا ہاں ہی نہیں رک رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔